بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو رمضان مبارک۔ آج تھمبنیل سے تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ میں کس موضوع پہ بات کروں گا، مگر ویڈیو کی شروعات اپنے ایک واقعے سے شروع کرتا ہوں۔ میں جب مدینہ گیا اور مسجد نبوی میں پہلی بار داخل ہوا تو خوشی کے ساتھ ساتھ میرے اندر ایک خوف کی بھی کیفیت تھی۔ خوشی تو اس بات کی تھی کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضری دوں گا، اور خوف اس بات کا تھا کہ کس منہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤں گا۔ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب پہنچا تو قطار میں سر جھکا کر کھڑا ہو گیا اور بہت ہی دھیمی آواز میں، جو وہاں کے آداب کے مطابق ہے، درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی کے پاس سے گزر گیا، مگر میرے اندر یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ جو کھڑکی انہوں نے بنائی ہے جس کے اندر لوگ جھانکتے ہیں اور جھانک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کرتے ہیں، کہ میں اس میں جھانک سکتا۔ میرے اندر ہمت نہیں ہوئی۔ پھر میں آگے نکل کر ایک جگہ کھڑا ہو گیا اور آہستہ آہستہ درود و سلام پڑھتا رہا۔ کیا ہم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ نہیں، کیونکہ اگر ہم ہوتے تو کوئی تو صفات ہمارے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہوتی۔ اب یہ جو چند روز پہلے گھراؤ جلاؤ اور پولیس والوں کو جس طرح مارا، وہ تو اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے، اور یہ گھراؤ جلاؤ کرنے والے وہاں پہنچے تھے، ان کا کام، وہ تو اپنا کام کر رہے تھے۔ انہوں نے جا کے ان کو مارا اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور پھر جو املاک کو نقصان پہنچایا، اور پھر ان سے جو ہے وہ کلمے پڑھوائے، اور مختلف چیزیں جو ہوئیں وہاں پہ، جو میڈیا میں دکھائی گئیں، بہت ہی زیادہ میں تو نہیں دیکھ پایا۔ میں ایک واقعہ شیئر کروں گا جو حضرت اسامہ بن زید کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پسندیدہ صحابہ میں سے ایک تھے۔ وہ ایک مارکے پر گئے اور حملے کے دوران ایک کافر پر جب آپ حاوی ہو گئے، اپنا نیزہ تان لیا، تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ آپ نے سوچا کہ اس نے خوف سے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے اور آپ نے اس کی جان لے لی، مگر یہ بات آپ کو پریشان کرتی رہی، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے اور واقعہ سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اسامہ، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تم نے اسے کیوں مارا؟ تو آپ نے کہا کہ اس نے ایسا موت کے خوف سے کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا تھا یا اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دہرایا کہ اگر وہ قیامت کے دن اپنے کلمے کا تم سے حساب لینے آ گیا۔ اب آپ سوچیں کہ ایک کلمہ گو کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کتنی حرمت ہے۔ اگر یہ عاشق رسول ہوتے تو کہتے کہ ہماری جانیں حاضر ہیں، جانیں لیتے نہیں۔ اب جن لوگوں نے گھراؤ جلاؤ کیا، ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر گالیاں دیتے ہیں، حضور کے منبر پہ گالیاں دیتے ہیں، پھر اس کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں کہ قرآن کے حوالے دے کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب لوگوں نے گستاخی کی تو قرآن میں آیتیں نازل ہوئیں دشمنوں کو برے الفاظ سے۔ کسی کو یہ کہنا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یا یہ کہ وہ اپنے باپ کا نہیں، یہ بات تو صرف اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ صرف وہی ان چیزوں کے اوپر قادر ہے، اسی کو غیب کا حال پتہ ہے۔ ہمیں تو نہیں پتہ، ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ کون اپنے باپ کا ہے یا نہیں ہے، وہ تو صرف اللہ کی شان ہے۔ قرآن کی زبان تو اتنی خوبصورت اور اعلیٰ ہے کہ ہم تو اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ اتنی خوبصورت زبان ہے، اتنی عزت والی زبان ہے۔ ہاں، البتہ سے سمجھنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ ہاں، مگر ایک بات طے ہے کہ قرآن میں گالی نہیں ہے، کیونکہ جو خالق ہے وہی پوشیدہ باتوں سے واقف ہے، اور یہ اختیار اور قدرت صرف اسی کے پاس ہے کہ وہ اگر کسی کو کچھ کہہ رہا ہے تو اسے اس کی معلومات ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہم کون ہیں کسی پہ الزام لگانے والے؟ قرآن میں الزام تو ہے ہی نہیں۔ قرآن میں تو جو ہے وہ حق ہے۔ یہ لوگ تو وہاں بیٹھ کے لوگوں پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں۔
جن لوگوں کا ہم حوالہ دیتے ہیں اور ان کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ صحابہ، وہ دین کو سمجھ کر دین میں داخل ہوئے تھے. قرآن کی زبان ان کی زبان تھی. اور آپ لوگوں کو یہ جان کے شاید حیرت ہو کہ بہت سارے عربی، میں جانتا ہوں بہت سارے عربی بھی جو ہیں وہ قرآن کی زبان نہیں سمجھتے 100%. یہ بالکل اسی طرح اردو بولنے والے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شاعری نہیں سمجھتے. ہم نے قرآن پڑھنا سیکھا ضرور ہے، مگر ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے. ہم نے طوطے کی طرح نا، جو ہمیں رٹا دیا گیا ہم نے رٹا وہی ہم پڑھتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو عربی سمجھتے ہیں، یا کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب کوئی آیت پڑھتے ہیں تو اس کے بعد رک کر اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کی تفسیر پڑھتے ہیں. ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے، بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوگا اس بات میں، کہ قرآن ڈائریکٹ مت پڑھو یا تفسیر کی کتابیں مت اٹھاؤ، بغیر رہنمائی کے گمراہ ہو جاؤ گے. جو کتاب لوگوں کو ہدایت دیتی ہے وہ کسی کو گمراہ کیسے کر سکتی ہے؟ امریکہ اور دوسرے ممالک میں تو یہ لوگ ڈائریکٹ یہ کتابیں پڑھ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، اور ہم مسلمان ہو کے کتابیں پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے. وہ اس لیے کہ اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ حادثاتی مسلمان ہیں، کیونکہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے اس لیے ہم مسلمان ہیں. اور وہ لوگ جو ہیں وہ سوچ سمجھ کے ہمارے جو دین ہے اس پہ ریسرچ کر کے کتابیں پڑھ کر دین میں داخل ہوئے. تو وہ کتابوں کے اندر اپنے جو مسئلے ہیں ان کا حل بھی ڈھونڈتے ہیں، اور جب ان کو حل نہیں ملتا تو وہ پھر عالموں کے پاس رہنمائی کے لیے جاتے ہیں. کل کی بات ہے، ایک صاحب نے مجھے ایک واقعہ سنایا، نیو یارک کا واقعہ ہے، کافی سال پرانا. انہوں نے کہا کہ وہ جنہوں نے ان کو یہ واقعہ سنایا، کہنے ہم چھوٹی سی مسجد تھی، وہاں نماز پڑھنے جاتے تھے. وہاں ایک ہسپانوی یعنی اسپینش مسلمان تھا جو عیسائی سے مسلمان ہوا تھا. کہنے اکثر دیکھتے تھے کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو وہ نیت باندھے اور ہاتھ چھوڑ دے، مطلب تکبیر پڑھ کے ہاتھ چھوڑ دیتا تھا، اور پھر دوبارہ تکبیر پڑھے ہاتھ چھوڑ دے، پھر تکبیر پڑھے ہاتھ چھوڑ دے. تو کہنے اکثر دیکھتے تھے اس کو. ایک دفعہ ہم نے اس سے پوچھا، محمد تم یہ ہمیشہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ تم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہو اور تکبیر کے لیے تم ہاتھ اوپر کرتے ہو، اور پھر تم ہاتھ نہیں باندھتے، ہاتھ چھوڑ دیتے ہو، پھر تم تکبیر پڑھتے ہو. تو اس نے کہا کہ میں جب نیت کرتا ہوں تو میں نیت کرتا ہوں کہ میرے سامنے خانہ کعبہ ہے، اور جب مجھے خانہ کعبہ دکھائی نہیں دیتا تو میں دوبارہ تکبیر پڑھتا ہوں، اور میں اس وقت تک تکبیر پڑھتا رہتا ہوں جب میرے سامنے خانہ کعبہ نہیں آیا تھا. اس کی یہ بات سن کے بہت سارے لوگ جو وہاں بیٹھے تھے نا رونے لگے. یہ بالکل ایسا منظر تھا کہ جیسے اگر آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو صحابہ تھے جب وہ ایسے لوگوں کو دیکھتے تھے جنہوں نے پہلی بار قرآن سنا ہوتا تھا اور وہ رو رہے ہوتے تھے تو انہیں اپنا وقت یاد آتا تھا. لوگ کیوں کہتے ہیں کہ اس کا باپ تو بہت شریف آدمی تھا، مگر یہ ایسا کیوں نکلا؟ اس لیے کہ لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ جس گھر کا سربراہ نیک، شریف، مہذب ہوگا، یہ صفات اس کی اولاد میں ضرور آئیں گی. 100% تو نہیں، مگر زیادہ تر ضرور آئیں گی. آپ جو کرتے ہیں وہ آپ کے لیڈر کی تعلیمات ہوتی ہیں. آپ کو دیکھ کر آپ کے لیڈر کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے آپ کو کس طرح سکھایا، سمجھایا. جو آدمی دوسروں کے فقہوں کو، اب اس میں تو شیعہ اور سنی والی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں سنی فقہوں کی بات کر رہا ہوں، ان کو جو ہے وہ بیٹھ کے سب کے سامنے گالیاں دے رہا ہو، تو میں اس کے آگے اور کیا کہہ سکتا ہوں. جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتے ہیں، اور جب محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہو تو کسی کو تکلیف پہنچانا کے بارے میں یا کسی کو برا بھلا کہنے کے بارے میں تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. عقل استعمال کریں، کامن سینس. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالی دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منافقین کے نام تک سوائے ایک صحابی کے کسی کو نہیں بتائے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی کھیت، درخت جلانے کا حکم دیا؟ کسی مریض کو مارنے کا حکم دیا؟ آپ اگر تھوڑی سی، زیادہ نہیں، تھوڑی سی بھی عقل استعمال کریں اور اپنے آپ سے سوال کریں تو آپ کو خود ہی جواب مل جائے گا کہ کیا کرنا جائز ہے اور کیا کرنا ناجائز. یہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے. ہاں اگر اس کے اندر کوئی بیماری ہو تو شاید اس کو اس کا جواب نہ ملے، مگر میں سمجھتا ہوں ہر انسان کے اندر جائز ناجائز کو سمجھنے اور اچھے برے کو سمجھنے کی جو ہے نا وہ تمیز ہوتی ہے.
جس انسان کے لیے اللہ کی بہت سخت آیات آئیں، ولید بن مغیرہ، وہ آپ صلی اللہ، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے بعد اور حق جاننے کے بعد بھی وہ جو ہے وہ اس نے لوگوں کو مس گائیڈ کیا. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ مس گائیڈ کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، جو سچ باتیں جان کر اور اپنی بات اوپر کرنے کے لیے جو ہے وہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اور سچ یا حق بات کو چھپاتے ہیں، یا کسی کے بغض میں اتنے وہ جل رہے ہوتے ہیں کہ وہ سچ بات کو چھپاتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ ان کا کیا حشر ہوگا. اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ ہر بندے کو ایک موقع ضرور دیتا ہے. اسے بھی ضرور موقع ملا تھا مگر وہ اس کو اویل نہیں کر سکا. لہٰذا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ مطلب میں نے جب کامن سینس کا آپ کو کہا تھوڑی دیر پہلے کہ اگر آپ داڑھی رکھ لیں اور آپ کے مونچھوں کے بال آپ کے ہونٹوں سے آپ کے منہ کے اندر جا رہے ہیں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یار یہ ان کو ٹرم کریں کیونکہ یہ صحیح چیز نہیں ہے. اس کے لیے تو آپ کو کسی سے رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے. تو کامن سینس کی بات ہے، صفائی ستھرائی والی بات ہے. لوگ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں سمجھ پاتے ہیں. اسی طرح اگر ایک آدمی آپ سے کہے کہ کسی کی موٹر سائیکل کو آگ لگا دو، یا کسی کے گھر کو آگ لگا دو، کسی کی گاڑی کو آگ لگا دو، یا کسی مریض کو مارو، تو یہ سوال آپ اپنے آپ سے کیوں نہیں کرتے؟ کامن سینس کی بات ہے کہ کسی کی موٹر سائیکل کو آگ لگانا، کسی کے گھر کو آگ لگانا، کسی کی گاڑی کو آگ لگانا یا کسی مریض کو مارنا، اس کے لیے تو کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے. تو کامن سینس کی بات ہے. اپنے دین کو سمجھیں. ہمارا دین محبت سکھاتا ہے. ایسے لوگوں کے پیچھے نہ جائیں جو آپ سے آپ کی آخرت چھین لیں. اب میں آخر میں ایک واقعہ سناؤں گا آپ کو. وہ سننے میں تو عجیب سا واقعہ ہے، مطلب آپ لطیفہ سنیں سمجھیں یا جو بھی کہیں، مگر یہ حقیقت ہے، سچا واقعہ ہے. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، بڑی ان کی زبردست پرسنالٹی تھی، پوری سفید داڑھی، لال سرخ ان کی پرسنالٹی. تو میرا ایک دوست مجھ سے ملنے آیا، اس نے ان کو فرسٹ ٹائم دیکھا تو مجھے آ کے کہنا ہے یار یہ آدمی کتنا نورانی چہرہ ہے اس کا، کتنا زبردست پرسنالٹی ہے اس کی. میں نے کہا تم کیا جانتے ہو اس آدمی کے بارے میں؟ میں نے کہا اس آدمی کی جو میرے والد صاحب نے بتایا پوری جوانی بدمعاشی میں گزری اور ابھی بھی اس کا برا حال ہے. اب میں تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا کہ وہ کیا کیا کرتا تھا، مگر ہم لوگ کتنے آسانی سے لوگوں سے امپریس ہو جاتے ہیں ان کا حلیہ دیکھ کر، اور جس کی پرسنالٹی ہمیں اٹریکٹ نہ کرے تو ہم اس کی طرف مائل نہیں ہوتے، چاہے وہ کتنی اچھی بات کر رہا ہو. آپ کو کسی پیر، فقیر، لیڈر اس کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں دیکھیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بزرگ ہیں، وہ ایسی باتیں بتاتے ہیں جس کے لیے آپ کو کسی بزرگ کے پاس جانے کی. کامن سینس کی باتیں ہیں. ہمارا دین تو پورا ہی کامن سینس ہے. اس کے لیے آپ کسی لیڈر شیڈر کے پیچھے جانے کے. ان کا تو کرسیوں والا مسئلہ ہے. پہلے مسجدوں پہ قبضے ہوتے تھے، اب سب نے سوچا کہ یار اس میں تو کمائی ہو ہی رہی ہے، اب کرسیوں کی طرف بھاگتے ہیں. تو یہ سارا کرسیوں کا چکر ہے، اور اس کے چکر میں جو ہے غریب لوگوں کو جو ہے غریبوں سے ہی لڑواتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.